شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ قومی ترقی کے لیے اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے ڈیجیٹل مواقع کی فراہمی کے لیے ملک بھر میں 250 سے زائد روزگار مراکز قائم کرے گی۔ پنجاب حکومت نے توانائی کی غیر ملکیوں کمپنیوں کے تعاون سے 7000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ اور کولمبیا نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر اسرائیل کو کوئلے کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترقی اور منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ملکی ترقی کے لیے اقتصادی پالیسیوں کے تسلسل اور سیاسی استحکام کو ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے تحفظ خوراک کے حوالے سے آج لاہور میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو با اختیار بنانا اور معیشت میں خواتین کا کردار ناگزیر ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ تحفظ خوراک ملک درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو بہت سے وسائل سے نوازا ہے جنہیں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے والے دنوں میں 1000 زرعی سائنسدانوں کو چین بھیجے گا جہاں وہ جدید زرعی مہارت سیکھیں گے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ موجودہ حکومت جلد 2024 تا 2029 کے 5 سالہ منصوبے کا اعلان کرے گی۔ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے میاں چنو میں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حکومت ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو معاشرے میں نمایاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے صوبائی حکومتوں اور نجی اداروں کے اشتراک سے ملک بھر میں 250 سے زائد روزگار مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت آئی ٹی کے ترجمان کے مطابق ان مراکز کے قیام کا مقصد چھوٹے شہروں میں محنتی اور ہنرمند نوجوانوں کو ضروری سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے ڈیجیٹل مواقع تک رسائی میں ان کی مدد کرنا ہے۔ پنجاب میں سب سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے متعارف کروائے گئے روزگار مراکز نہایت کارآمد ثابت ہوئے ہیں جن سے لاکھوں نوجوان مستفید ہو چکے ہیں۔ چین کی شمسی توانائی کمپنی نے پنجاب حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت چینی کمپنی صوبے میں شمسی توانائی کے پینل بنانے کا کارخانہ قائم کرے گی۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافیہ حسین اور چینی کمپنی AIKO ساؤتھ پیسیفک ریجن کے صدر ایلیکس ہوینگ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ چینی کمپنی مقامی مارکیٹ میں سولر پینلز کی فراہمی کے علاوہ انہیں برآمد بھی کرے گی۔ چودھری شافیہ حسین نے کہا کہ بہت سی غیر ملکی کمپنیوں نے پنجاب کی شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت توانائی کمپنیوں کے تعاون سے 7000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کم آمدن والے گھرانوں کو شمسی پینل فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے ملک کی ترقی میں قبائلی عوام کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج ضلع خیبر کے ایک وفد سے ملاقات میں منتخب نمائندوں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حکومت قبائلی عوام کا احساس محرومی دور کرے گی اور ان کے حقیقی مسائل وفاقی حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج انسانی ہمدردی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے انسانیت کے لیے کام۔ یہ دن منانے کا مقصد ان شہریوں اور امدادی کارکنوں کو یاد کرانا ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحفظ کے باوجود شورش زدہ علاقوں میں مارے گئے، زخمی ہوئے یا اغوا کر لیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 40,139 ہو گئی ہے۔ تقریباً 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں جن کو سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ کولمبیا کے صدر متعدد وزراء کے دستخط سے جاری حکم نامے میں کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ صدر گسٹاو پیٹرو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ فلسطینی بچوں کو قتل کرنے کے لیے کولمبیا کا کوئلہ بم بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ کولمبیا کوئلے کی مجموعی پیداوار کا 5% اسرائیل کو برآمد کرتا ہے اور اس نے مئی میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی منقطع کر دیے تھے۔
اور بھارت میں ہزاروں جونیئر ڈاکٹرز نے اپنے ساتھی ڈاکٹر کی بے حرمتی اور قتل پر احتجاجی مظاہرے ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسپتالوں میں خدمات کی فراہمی ایک ہفتے سے معطل کر رکھی ہے اور وہ ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور ڈیوٹی، محفوظ ماحول اور جرم کی تیز تر تفتیش کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے 31 سالہ لیڈی ڈاکٹر کے قتل کے بعد ایمرجنسی کے علاوہ مریضوں کا معائنہ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔